بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب یہ سورہ حشر ہے، اس کے آغاز میں یہودیوں کے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا ذکر ہے۔ یہ بنو نذیر، 3 قبیلے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں۔ ایک بنو قینقاع تھے، ایک بنو نذیر تھے اور ایک بنو قریظہ تھے۔ بنو قریظہ کا ذکر ہم سورہ احزاب میں پڑھا ہے، ان کا وہ انجام سب سے آخر میں ہوا۔ سب سے پہلے اس جو معاہدہ تھا اس کو توڑا، بنو قینقاع نے توڑا یعنی غزوہ بدر کے بعد، تو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے شرارت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی، یعنی ایک سے زیادہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی انہوں نے۔ ایک دفعہ کسی میٹنگ میں بلایا اور اوپر سے چکی گرا کر تو آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی بچت ہو گئی، یعنی آپ پہلے ہی اٹھ کے چلے گئے بلکہ گئے نہیں۔ تو یہ انہوں نے مختلف اٹیمپٹس کی اور شرارتیں کرتے تھے مدینے میں، تو پھر ان کے خلاف اقدام کیا گیا۔ لیکن اس میں اب 2 باتیں ہیں جو سمجھائی جا رہی ہیں۔ ایک بات یہ کہ یار یہ بھی تو کبھی حزب اللہ تھے نا، آج ان کی حرکتیں دیکھو تو کیوں ہوئی یہ حرکتیں، یہی دنیا کی محبت انہیں یہاں لے کے آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تمہارے اندر کی حزب الشیطان ہے، جو ابھی ہیں تو تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ یارانے تو دیکھو نا، کیسے کیسے ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ تعلقات ہیں، یعنی نظریے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ اپنے جو بھی سماجی روابط ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی، یعنی یہ کہ اس کی یوں سمجھے کہ اس کے وجود سے یہ گواہی مل رہی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے اللہ جس کی تسبیح ہر شے کرتی ہے، جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یعنی وہ بنو نذیر جو ہیں ان کو نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، من لاول الحشر پہلے حشر کے لیے۔ اب ایک معنی پہلے حشر کے لیے کا مطلب یہ ہوگا کہ جمع کر کے وہاں سے نکال دیا، اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کا پہلا حشر ہوا، یہاں سے نکلے ہیں، تو دوسرا ان کے لیے جو ہے نا وہ خیبر میں ہوگا۔ بعض نے اس کو جو ہے نا وہ جو حشر سب کا ہوگا اس کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ یہ تو دنیا میں سزا ملی، بڑی سزا ان کو وہاں پہ آخرت میں ملے گی۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا تو خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا تو اس میں کچھ ان کا جا کے محاصرہ کر لیا، آخر میں طے یہ پایا کہ وہ جو کچھ بھی لے کے نکل سکتے ہیں یہاں سے ان کو لے جانے کی اجازت ہوگی، جو شے بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اور ان کو یعنی وہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا سیف پیسج دیا جائے گا تو وہ دیا جائے گا، کوئی ان سے اور جو رہ جائے گا وہ پھر رہ گیا، لیکن یہاں وہ اب مدینے میں نہیں رہیں گے، یہ طے پایا، اور وہ پورا یعنی کیا بغیر کسی خون خرابے کے وہ اپنی بستی چھوڑ کے مدینے سے نکل گئے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کیونکہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، ہتھیار بھی تھے، مال و اسباب بھی تھا، انہوں نے غلہ بھی جمع کر رکھا تھا، تو یہ اتنا امکان نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی جو ہے نا وہاں سے اپنے یہ گھر نہیں ہیں، قلعے ہیں، قلعہ نما گھر ہیں، تو اپنے گھروں کو یا اپنے قلعوں کو چھوڑ دیں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا خیال تو نہیں تھا کہ وہ نکل پڑیں گے، وظنوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، انہم مانعتہم حصونہم، کہ انہیں بچا لیں گے جو ان کے قلعے ہیں، من اللہ، اللہ سے۔ اصل میں تو جنگ اللہ سے ہے، حزب اللہ حزب الشیطان کا مسئلہ ہے، تو وہ حزب الشیطان ہے تو جنگ اللہ سے ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ان کو ان کے قلعے بچا لیں گے، جو دنیا میں انہوں نے اپنا دفاعی ساز و سامان جمع کر رکھا ہے، شاید وہ ان کے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے ان پر وہاں سے حملہ کیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے جدھر سے اللہ نے حملہ کیا؟ سنیے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ انسان کے اعصاب جواب دے جائیں، جتنا اسلحہ ہو جو بھی ہو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں اب سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن کہتے تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو نیازی صاحب تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، تو ان کے پاس بھی 6 مہینے کا اسلحہ تو موجود بھی تھا، سارے وسائل بھی تھے، وہ جنگ بھی لڑ سکتے تھے 6 مہینے تک، یعنی وہ کم از کم ڈھاکہ فال ہونے سے بچا سکتے تھے، لیکن دل ہی بیچارہ اگر نہ چاہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے اوپر دھاک بٹھا دی، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اب برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی، اور اس کام میں اہل ایمان بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب وہ یہودی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی لے کے جانا ہے اس کے لیے وہ کھڑکیاں بھی اکھاڑ رہے ہیں، دروازے بھی، تاکہ چھوڑ کے کچھ بھی نہ جائیں، جو لے کے جا سکتے ہیں وہ لے کے جائیں۔ تو مسلمانوں بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ چلیں یہ کافی لیبر ورک ہے، جتنی جلدی نکلو تو چلیں ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔
فاتبرو یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، ابھی یہاں آنکھوں والو دیداورو، تو اے جو ہے نا سمجھدارو، اس میں بہت عبرت کا سامان ہے، بہت سبق کا موضوع ہے۔ جب جس کو دنیا کی محبت ہوتی ہے، جب جان پر بنتی ہے، وہ گھر جو بڑے چاؤ سے بنائے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا فارم ہاؤسز اور جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ سب چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے، کیونکہ جان سب سے پہلے ہے، مال تو دوسرے نمبر پر آئے گا۔ تو دنیا کی محبت پھر اس میں ایک عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے سامنے کئی ممالک ہیں نا جہاں جنگیں چھڑی ہیں، اور اس کے بعد لوگ پھر اپنا ملک چھوڑ کے کہیں مہاجرت اختیار کی، دور دراز چلے گئے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا غریب غربا، جو لٹتے پٹتے قافلوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جن کو پھر کوئی آج کل جس کی فوٹوز بھی آتی ہیں کہ وہ کوئی انہیں کھانا دے رہا ہے۔ لیکن امیر لوگ بھی نا، وہ غریبوں کا ادھر بھی کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیکرے شیکرے چھوڑ کے چلے گئے، چلے مٹی کے پیالے تھے اور لے آئیں گے بازار سے، گھر ٹوٹ گیا، میرا جام سے میرا جام سفال اچھا ہے، تو وہ تو ان کے غریبوں کا تو کوئی نہیں۔ لیکن جنہوں نے چاؤ سے بنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے فرنشڈ کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈیکوریٹ کیے ہوتے ہیں، مسئلہ تو ان کا ہے، لیکن چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین، تو مسئلہ تو ان کا ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، یعنی یہ سزا اللہ نے یہی طے کی تھی کہ ابھی ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں دنیا میں اس سے بھی زیادہ سزا دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، تو آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی ہے، اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، اب اگر اسے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کے ساتھ جوڑیں تو یہ پہلی سزا ہے جلا وطنی کی سزا۔ دوسری سزا پھر یہی وہ لوگ تھے نا جن کو خیبر میں جو ہے نا وہ دوسری سزا ملی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہوئے، ضد کی، ہٹ ڈرمی کی، رستہ روکنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں چاہا کہ اللہ کا آرڈر نافذ ہو، وہ مزاحم ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہ انجام کیا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے ساتھ ضد کرے تو اللہ تعالیٰ سزا بہت سخت دیتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب حملہ کیا گیا تو اس حملے کے دوران یعنی کس طرف سے حملہ کیا جائے، تو جس سائیڈ سے حملہ کرنا تھا اس طرف وہ جنگلات تھے، ظاہر ہے جو خالی جگہ ہے وہ انہوں نے اپنا دفاع کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، سارے جو ہے نا وہ اسلحہ اس طرف موڑ کے لگایا ہوا ہے۔ تو اب مسلمانوں نے حملہ ادھر سے کیا کہ جدھر سے انہیں کا خیال نہیں تھا، اب ادھر سے حملہ کرنے کے لیے کچھ درخت کاٹنے پڑے، جگہ بنانے کے فوج میں موو کرنا ہے تو درخت کاٹنے پڑے۔ اب اس پہ پروپیگنڈا اٹھا دیا کہ جناب یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے درخت کاٹے ہیں، درخت تو خود تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں کاٹنے ہیں، تو بھائی وہ بے مقصد نہیں کاٹنے نا، جنگی حکمت عملی کے تحت تو کاٹے جا سکتے تھے۔ تو اب وہ جو اعتراض ہوا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم اے مسلمانوں تم نے نہیں کاٹا کوئی بھی کھجور کا درخت، او ترکتموها قائمۃ، یا اسے رہنے نہیں دیا کھڑا، علی اصولها، اس کی جڑ پر یا اس کے تنے پر بھی کہہ لیں، فبإذن اللہ، مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے ایسا حکم دیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ اب یہ دیکھیے کون سا فسق ہے، یعنی انہی چیزوں سے ان کی محبت ہے، تو رسوا کیسے ہوں گے؟ جب اپنی محبوب چیزوں کو یوں کٹتے دیکھیں گے تو دل جلیں گے، یہ رسوائی کا سامان ہے جو اللہ نے ان کے لیے کیا۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لگا دیا اپنے رسول کے ان کے مالوں میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، اب یہاں سے ایک فقہی مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں اس کے اوپر تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب، نہ اونٹ دوڑائے ہیں، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، تسلط دے دے، غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، تو جو کچھ بھی اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا ہے ان بستی والوں کے اموال میں سے، اسے کہتے ہیں جی مالف ہے، افا سے بنا ہے مالف ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، مال غنیمت کا ہم نے پڑھ لیا ادھر سورہ انفال میں کہ اس کا جو ہے نا 5واں حصہ اللہ رسول کا، باقی جو ہے نا لشکر میں بانٹا جائے گا، جو سوار ہے اسے 2 حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ مال غنیمت کا اصول ہے۔ یہ جو کچھ اکٹھا ہوا ہے یہ اموال وہ ہیں جو غیر منقولہ ہیں، ان کو منتقل، زمین ہے تو منتقل نہیں کی جا سکتی، گھر ہے تو وہ اٹھا کے کوئی گھر تو نہیں لے جا سکتا، وہ تو جہاں رکھا ہوا ہے وہیں پہ ہوگا، تو ان کو مال فے کے طور پر لیا گیا ہے۔ تو جو مال فے ہیں یعنی وہ اب
ریاست کی ملکیت ہوگا، بیت المال کی اجتماعی ملکیت ہوگا مسلمانوں کی، اور جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، جو ان کا نمائندہ حکمران یا خلیفہ جو بھی آپ کہہ لیں، یہ وہ تقسیم کرے گا اس کو، اور جیسے اس کی مرضی ہوگی کہ وہ کیسے، یعنی بنیادی طور پر وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، یعنی اس سطح مالف ہے، وہ چیز ہے کہ جو تقریباً وہ جو جیسے کمیونزم میں جو اصول چلتے ہیں نا، اس طرح کی چیز بن گئی ہے۔ فَلِلَّهِ تو وہ سارا اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے قریبیوں کا ہے۔ قریبی سے مراد یہ ہے جو رسول کے قریبی ہیں ان کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا گیا تھا، ان کو یہ ملتا تھا، کتنا ہو گیا جی یہ، اس میں سے یعنی رسول آپ سوچیں یہ مال فہ میں سے تو 5 ان کو ملا ہی ملا، جو جتنا وہ رسول دینا چاہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی معدنیات ہیں، کوئی جو ہے نا جو اور خراج آیا ہے، تو اس میں سے بھی ان کا 20% ہوتا تھا، 5واں حصہ خمس اسے کہتے تھے، 5% 20% ان کو ملتا تھا۔ تو جن کے پاس اتنی جو ہے نا آ رہی ہے مال و دولت، تو ان کو اوپر سے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے منع کیا تھا۔ والیتامہ اور جو یتیم ہے ان کا ہے، والمساکین اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ اور کیوں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اصول یہ ہے اللہ یہ وہ جو قائم بالقسط ہے اس کا تقاضا یہ ہے، یا لیقوم الناس بالقسط، لوگ انصاف پر کھڑے رہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ وہ شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے ٹرکل ڈاؤن کرے گی پالیسی جو ہم بنائیں ہیں، ٹرکل ڈاؤن کریں گے تو وہ نیچے تک جائے، گراس روٹ لیول تک جائے، اس کی گردش لوگوں تک پہنچے۔ اب آپ بس اس کو، یہ ایک ایسا اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ غریب ممالک کو، امیر ممالک جو قرضے دیتے ہیں، اور مقاصد کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے جتنی معیشت کا پہیہ زیادہ چلے گا اتنی پیداوار بڑھے گی، اور جتنی پیداوار بڑھے گی اتنی معیشت آگے چلے گی، تو لہٰذا جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو تاکہ وہ بھی حرکت کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر یا تو ویسے دے دو تاکہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں، نہیں تو آپ اسے قرض کے طور پر دے دو، اپنا قرض واپس لے لو۔ یہ جو دنیا ہے وہ کیا کرتی ہے، سود لیتے جاؤ، اسے اپنے قرضے کے نیچے رکھو تاکہ آپ کا تابع دار رہے، اور خود صرف سود وصول کرتے رہو، 8-10 سال میں اتنا تو واپس آ ہی جائے گا جتنا آپ نے دیا ہے، اور وہ جوں کہ تم مقروض کا مقروض رہے گا۔ تو یہ ہے وہ ظلم کی چکی۔ جبکہ قرآن مجید نے اس کی جگہ پہ جو نظام دیا وہ یہ کہ بہرحال یہ جو اس طرح کی ساری دولت ہے وہ اجتماعی ملکیت ہوگی، اور اس سے مدد کی جائے گی محرومین کی جو نیچے دبے رہ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ کہاں تک یہ بات گئی ہے۔ یہ تو ابھی صرف ایک مسئلہ ہوا، جب مسلمانوں نے عراق فتح کیا، جب مسلمانوں نے شام فتح کیا، تو وہاں کی جو زرعی زمینیں تھیں زرخیز، وہ مکہ تو وہ حجاز تو نہیں ہے، وہ تو بہت زرخیز علاقہ ہے، تو جب یہ سارا زرخیز علاقہ مسلمانوں کے زیر تسلط آیا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ جو زمینیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ مجاہدین جو لڑ رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ مال غنیمت ہے، ہم نے لڑ کے حاصل کیے۔ اس جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، اس جگہ پہ مسئلہ ہے لڑائی ہوئی نہیں ہے، بنیاد یہ بنایا گیا کہ تم نے نہ گھوڑا دوڑایا ہے اس کے اوپر، نہ اونٹ دوڑایا ہے، لہٰذا یہ مالف ہے۔ تو اس وقت یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ وہ ساری زمینیں مال فہ نہیں ہیں، مال غنیمت ہیں۔ زیادہ تر مسلمانوں کا رجحان یہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کھٹکا تھا، وہ اگلی بات سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بدترین جاگیرداری نظام قائم ہو جائے گا۔ وہ اس فیصلے میں بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ڈالی۔ انہوں نے اپنی شورا کے سامنے جب یہ آیت پڑھی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ساری شورا قائل ہو گئی اس کی کہ ہاں یہ مال فہ ہوگا، یہ مال غنیمت نہیں ہوگا۔ وہ ساری زمینیں اجتماعی ملکیت میں گئی، اور اس کے بعد ایک اصول طے ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ مسلمان جن علاقوں کو فتح کریں گے ان علاقوں کی زمین مال فہ کے طور پر اجتماعی ملکیت ہوگی، اس پر عشر نہیں ہوگا، خراج لیا جائے گا۔ عشر لیا جاتا ہے ذاتی زمین کے اوپر۔ تو اس بات کو سوچیں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت اگر شروع کی ہے نا تو وہ نہ 21 ہو سکتی ہے نہ 19 ہو سکتی ہیں، یا 18 بھی نہیں، 20 کی 20 ہوں گی، نہیں تو بہت یعنی جنگ ہوگی۔ نہیں تو 3 اگر انہوں نے طلاقوں کو بیک وقت جو ہے نا 3 کنسیڈر کیا ہے تو وہ آج تک سب متفق ہیں کہ 3 ہی ہوں گے، ایک آدھ مسئلے کو چھوڑ کے یہ 2 کو، باقی سب متفق ہیں کہ 3 ہی ہوں گی۔ اس مسئلے میں حضرت عمر کہاں ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ کیوں؟ بھئی یہ سارے ہندوستان کی زمینیں بھی تو پھر خراجی بنے گی نا۔
یہ تو پھر یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہیں۔ اگر آپ انہیں خراجی ڈکلیئر کر دیں تو مدرسے کون چلاتا ہے؟ اب تو چلیں سرمایہ دار بھی چلانا شروع ہو گئے، تو پہلے کون چلاتا تھا؟ لہٰذا یہاں حضرت عمر کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، دین کا مفاد کے خلاف ہے، لہٰذا ان کو ادھر رہنے دیں۔ یہ تو ابھی تو خیر انگریزوں نے بانٹی ہوئی تھی، اور کانگریس ہندو انہوں نے انگریزوں کے جاتے ہی جاگیرداری ختم کر دی۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ہندوستان نے ترقی کیوں کی اور ہم کیوں، یہ مولوی کے پیچھے پڑے رہو، مولوی نے نہیں کرنے دی، مولوی نے نہیں، مولوی کا بھی قصور ہے، لیکن یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ یہ مولوی نے ٹھیک کرنا تھا، کانگریس نے کر دیا، آپ سے نہیں ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ مولویوں سے بھی آپ نے فتوے لیے ہیں، انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے کہا بھی کسی سے 1 انچ زمین آپ نہیں لے سکتے۔ علامہ اقبال اسے کہتے ہیں کہ جو جس کھیت کے خوشہ گندم سے جو ہے نا کسان کو خوشحالی نہ ملتی ہو تو اس کا تو ہر ذرہ جلا دو، وہ یہ بات ہے۔ زمین کا بھی ایک سود ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اسلام، ویسے تو اسلام نماز روزے والا اسلام کے تو سب حق میں ہیں، یہ والا اسلام لانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے جی، یہ صرف سرمایہ داروں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف جن کی اتھارٹی ہے انہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جڑ کاٹنے والی باتیں ہیں نا۔ تو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جو دولت تمہارے چند خاندانوں میں، چند ہاتھوں ہی میں نہ گردش کرتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں، اب وہ زکوٰۃ کے مسئلے پہ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، فلانی تاریخ تک لازمی دے دینی ہے، اور فلاں اتنا نصاب سونا ہے کہ چاندی ہے، اور روپیہ جو ہوتا ہے یہ سونے کے ساتھ ناپا جائے گا کہ چاندی کے ساتھ ناپا جائے گا۔ بے شک اسٹیٹ بینک پاگل ہو جائے کہ بھائی یہ کرنسی جو ہے یہ سونے کے بدل میں ہے، وہ کہنے نہیں یہ اس کو ہم زکوٰۃ اس چاندی کے بدلے میں رکھیں گے، حالانکہ وہ 52 تولے چاندی آج وہ جتنے کوئی 40-45 ہزار روپے بنتے ہیں، جس کی تو وہ 45 ہزار، وہ تو حقدار ہے اس کو کچھ اور دیں کہ گھر چلائے۔ 45 ہزار میں کدھر گھر، آپ نے اسے صاحب نصاب بھی بنا دیا، لیکن جو بھی آتا ہے آنے دو۔ ادھر ہم بہت جو ہے نا وہ سینسٹیو ہوں گے، یہ بڑے بڑے اونٹ جو ہے نا جو کھا رہے ہوں گے ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، مجھے یاد آیا کہ وہ ہندوستان کے مدارس میں عشر کے مسائل ہی نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ ایک فقہ کی کتاب لا بد منہ، ایک عالم دین تھے، انہوں نے وہ لکھی، تو اس میں انہوں نے جب یہ زمین کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا عشر کے مسائل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، تو یہاں عشر کے مسائل پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ عذاب کا سخت ہے۔ اچھا، اب یہ خاص طور پہ یہ مالف ہے کس کا حق ہے؟ اس وقت جو اسے مخصوص کیا گیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقیر مہاجرین کے لیے، یعنی یہ انہیں ملے گا، خاص طور پہ انہیں ملے گا جو ہجرت کی، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے کاروبار سے۔ ظاہر وہاں مکے میں جن کا اچھا خاصا کاروبار تھا مہاجر ہو کے، اب یہاں تو کاروبار نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے تھے۔ اللہ کا فضل کیا یہاں کیا مطلب ہے؟ ہدایت، دین، رسول کی تابعداری، ورضوانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب سمجھ آئے؟ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا کاروبار جاتے جانے دو، گھر جاتے جانے دو، جو لٹتا ہے لٹنے دو، یہ رضوان ہے اللہ کی، یہ خوشنودی ہے، یہ ہے کہ جو اس کا مطلب آپ کو اللہ محبوب ہے، یہ اللہ اور رسول کی مدد ہے، تو یہ پھر ان کا ہے، یہ اللہ نے ان کے لیے خاص کیا ہے۔ اولئک هم الصادقون بھی ساتھ کہا، اپنے دعویٰ ایمان میں سچے یہ ہیں۔ جو یو ٹرن لے گئے، جنہوں نے مال و اسباب کی خاطر قدم پیچھے کھینچ لیے، وہ سچے نہیں ہیں، انہوں نے دعویٰ کچھ کیا ہے، کام کچھ کیا ہے۔ یقولون ما لا یفعلون، سچے وہ ہیں جنہوں نے یہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور ان کے ساتھ جوڑا کس کو؟ یعنی اس موقع پر تو یہ سارا مہاجرین ہی کو دیا گیا، لیکن یہ کہ بعد میں مالف ہے کہ حقدار وہ لوگ بھی ہوں گے، یعنی وہ جو سچوں کا جب ذکر آیا تو ساتھ ان کا بھی آیا۔
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ کہ جو ٹھکانہ پکڑے ہوئے تھے اور ایمان لا چکے تھے ان سے پہلے، یعنی ان کی ہجرت کرنے سے پہلے جو مدینے میں رہتے تھے انصار، اور جو جنہوں نے پھر ایمان بھی پہلے لا چکے تھے، ہجرت تو انہوں نے بعد میں کی، وہ پہلے ہی مومن ہو چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جسے دنیا سے محبت ہو، وہ اپنے مال میں کسی اور کو شامل کرنے پہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ محبت کرتے ہیں ان سے، وہ آ کے ان کے گھروں میں قیام کر رہے ہیں۔ اب بعض نے تو اپنی دکان آدھی آدھی کر کے شریک کر لیا تھا نا، بغیر کسی پیسے لیے یا کوئی ادھار دیے، وہ کہا ٹھیک ہے بس آدھی آپ کی آدھی میری ہے۔ تو یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کرتے جو ان مہاجرین کو عطا کیا جاتا ہے اس پر۔ اب دیکھیں کوئی عام ہوتا تو وہ کہتے یہ سارا مال جو ملا ہے یہ برابر تقسیم ہونا چاہیے، لڑے تو ہم سب ہیں، طے ہو گیا یہ سارا مہاجروں کو ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آپ اپنے گھر میں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پیدا ہوئی کہ ان کو کیوں مل گیا اور ہم کیوں رہ گئے۔ لیکن اگر آخر کار نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ جن کا خرچہ ان کے اوپر تھا وہ اگر خود جو ہے نا خود مختار ہو گیا، اپنا خرچہ خود اٹھانے کے قابل ہو گیا، تو اس کا خرچہ دینا کم ہو گیا نا، تو فائدہ ان کو بھی پہنچا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کی پھر وہ مثال ہے نا کہ مرتے وقت اگر پانی قریب آیا ہے، دوسرے بھائی کی آواز آئی ہے تو کہا گیا جی مجھے چھوڑو، اس کو دے دو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ ہے جی وہ جو آتے ہیں نا قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، کہتے ہیں جی تزکیہ بہت ضروری ہے۔ تزکیہ یہ ہے جی کا لالچ، فی قلوبہم مرض، اب سمجھ آیا یہ جو لالچ ہے جی کے اوپر، اور فی قلوبہم زیغ، وہ زیغ وہ زنگ، تو جس اترے ہوا جس کا ہو اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ایک وہ ہیں جو نکل کے آ گئے سب کچھ چھوڑ کے لٹا کے، ایک یہ ہیں جو ان پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے دل کے اندر کوئی قدورت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ہیں کہ جن کے دل کے اوپر سے وہ زنگ اتر چکا ہے، یہ ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، یہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، یہ ہیں جن جو اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں، اور یہ ہیں جنہیں اللہ کا قرب اور رضوان اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو آئے اس کے بعد، اب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ اس آیت کے ذیل میں آ جائیں گے۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے، پہلے مومن بنے، ان کو بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کوئی غل نہ رکھ۔ اس کا مطلب ہے آج اگر کسی کو اس دور کے ان مومنین صادقین کے بارے میں کوئی غل ہے جنہوں نے یہ کام کیے، ہجرتیں کی ہوں یا یہ کہ ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہو، تو حقیقت جو بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے اس آیت کے مطابق اس کا اپنا ایمان پھر خطرے میں ہے۔ للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بیر نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہے ہمارے رب تو بہت نرمی والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب یہ تو ہوئی اس وہ جو جنگ کی صورتحال اس کا ذکر، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ جو پیچھے آیا تھا ما ہم منکم ولا منہم، ان کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے، یعنی اب حضور پر ایمان نہیں لائے، ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے مدینے سے، قدم بڑھاؤ یہودیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ نماز ان کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے، کوئی شک نہیں، روزہ جیسے یہ بتائیں گے ویسے، حج بھی ان کے طریقے پر، باقی معاملات ٹھیک ہیں۔ تمہارے بارے میں جو یہ فیصلہ کریں گے وہاں ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں، آبا و اجداد سے چلے آئے تعلقات ہیں، یہ کل آئے ہیں ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے پرانے تعلقات نبھائیں گے، تعلق برقرار رکھیں گے جو تمہارے ساتھ ہمارا ہے۔
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ ان کی جنگ ہو گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری سائٹ پہ کھڑے ہوں گے، ان کی طرف نہیں کھڑے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کو خوب پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اصل میں انہوں نے بچپن ہی سے تقریر کرنا سیکھ لیا تھا، اب ہمیشہ تقریر ہی کرتے ہیں، اور تقریر اتنی بڑی کرتے ہیں کہ جس پر عمل ہو بھی نہیں سکتا۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر انہیں نکالا گیا یہ ان کے ساتھ بالکل نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر شکل دکھانے کے لیے آ بھی گئے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یہ لازماً پیٹھ دکھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ جب سامنے آ گئے تو پھر مسلمان تو اس کے بعد اس جرم میں ان کو دیس نکالا دیں گے، لہذا پھر نہیں بچیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ ایسی بیوقوف قوم ہے کہ مسلمانوں تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجاہت دی ہے، روب دیا ہے، وہ ان پر اتنا زیادہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ خوف زدہ ہے، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو چھپ کے ان سے یہ باتیں نہ کرتے، لیکن جب تمہارے آمنے سامنے آئیں گے تو یہ بالکل کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوچتے نہیں، سوچتے تھوڑا بہت ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا گہرائی میں سوچنا، تفقع کرنا، اس سے یہ محروم ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی تم سے آمنے سامنے جم کر لڑائی نہیں لڑیں گے یا متحد ہو کے نہیں لڑیں گے، الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ کوئی بستیوں کی پناہ لے کر، وہ جو ہوتا ہے نا قلعے کے اندر، او من ورائے جدر، یا کوئی دیوار کے پیچھے سے، جیسے ہوتا ہے پتھر شتھر جیسے خواتین مار دیتی ہیں تو اس طرح کا کوئی کارروائی کر دیں۔ جیسے آج کل جو ہماری گوریلا جنگ ہوتی ہے وہ بھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے نا، آمنے سامنے تھوڑی ہوتی ہے بھائی ادھر گاڑی پہ بم پھینکو ادھر چھپ جاؤ، یہ تو یعنی یہودی طریقہ ہے نا، یہ کوئی تھوڑا ہی کوئی مسلمانی طریقہ ہے، وہ تو میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے والی بات ہے۔ باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں بھی پھوٹ ہے، لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑتے رہتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا، یہ نظر آتے ہیں متحد، وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی وہی تفقع نہیں کرتے، موٹی عقل ہے، باریکی سے چیزوں کو نہیں سوچتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو سوشل میڈیائی مجاہد ہوتے ہیں نا، یہ رضائی کے اندر کے مجاہد ہوتے ہیں، آمنے سامنے تو ان کو بات کرنے کا بھی یارہ نہیں ہوتا، فوراً معافیوں پہ اتر آئیں گے۔ کمثل الشیطان اذ قال کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال بھی ان لوگوں کی طرح ہے جو قریبی تھے پہلے، یعنی زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی، وہ بنو قینقاع جن کے ساتھ پہلے ہو چکا۔ ذاقوا وبال امرہم، وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے اور اپنا وبال ان پر پڑ چکا۔ ولہم عذاب علیم، آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ایسی ہی مثال شیطان کی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہ انسان سے کہتا ہے میرا تو ایسے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ڈرتا تو مطلب وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اصل میں تو اس نے آپ کی گردن میں پھندا جو ہے نا وہ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے، جب پھنس گئے آپ، اس کے بعد اس نے آپ سے کیا لینا دینا، کون سی دوستی، کون سی یاری، کون سا تعلق، اب جا بچہ عیاشی کر، وہ جو ہے نا چڑھ جا بچہ سولی، رام بھلی کرے گا، تو بس ٹھیک ہے رام بھلی کرے، اب تمہارے ساتھ جو بھی کرے، میرا کام تو یہ تھا تجھے آ کے پھندے میں پھنسانا، پھنس گیا ہے، اب خدا حافظ، اللہ کے حوالے، تو جانے تیرا رب جانے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہی طریقہ ان کا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مبشرات جو ہے نا، مبشرات سے مجھے یاد ہے خوشخبری جو ہے نا، تو وہ جب یہ لال مسجد والوں نے کام شروع کیا نا، تو اس زمانے میں بہت سے لوگ ان سے ملنے گئے، میں بھی گیا، وہ یعنی کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ وہ۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ اتنا جو ہے نا وہ جو شہید ہو گئے ہیں غازی صاحب، وہ نہیں بولتے تھے جتنا عبدالعزیز صاحب بولتے تھے۔ انہوں نے بتایا، جب ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے فیصل آباد سے، تو جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے خوب ڈٹ کے کہا اور بہت اچھے اسلوب میں کہا، ظاہر عالم دین تھے تو انہوں نے بہت طریقے سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے پھر خواب کا ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا ان کو کہ بھئی خواب تو ایک ذات کے اپنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی اجتماعی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ میرے مولوی صاحب بہت مطلب انہوں نے صحیح طریقے سے انہیں سمجھایا۔ آخر میں انہوں نے کہا جی ہمیں مبشرات ہیں، یعنی ہمیں خوشخبریاں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خوشخبریاں جیسے ابھی 9 مئی والوں کو نہیں ملی ہوئی تھیں،
ایسی ہی خوشخبریاں ان کو بھی ملی ہوئی تھیں. تو جب وہ وقت آتا ہے نا تو پھر وہ ساتھ نہیں دیتے, آپ کو کھینچ کے میدان میں لے آتے ہیں, پھر ان تسی جانیے جانو تو او جانا. یہی بات ادھر بھی, شیطان بھی یہی کام کرتا ہے. آپ کو ایک دفعہ میدان میں لا کے پھر انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جانوں کا رب ہے. تو وہ بھی چیف صاحب سے ڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بس ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, لیکن یہ کہ اتنا ساتھ بھی تو نہیں دے سکتے کہ نوکری چلی جائیں. فکان عاقبتہما, تو دونوں کا انجام پھر یہ ہوا, انہما فی النار, کہ دونوں گئے آگ میں, یعنی وہ دونوں قبیلے خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی گنہگاروں کی سزا ہے. اب یہ آخری رکوع ہے, اور یہ اس حزب اللہ کی تشکیل کے اعتبار سے بہت اہم رکوع ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اللہ کی پارٹی بنتے ہیں نا, ان کا یوں سمجھیے کہ ان کا نقطہ نظر کیا, سوچنے کا انداز کیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پہلی بات یہ ہے, ڈرنا سب سے بڑھ کر کس سے جی؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر جان جو کام وہ کر رہی ہے یہ سوچ کے کرے کہ یہ آگے وہ بھیج رہی ہے تو اس کا محاسبہ ہونا ہے. اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, یعنی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, اکاؤنٹیبل ہو, وہاں کیا تم نے بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے, واقف ہے. ہر وقت یہ سوچ غالب رہنی چاہیے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں, میں جواب دہ ہوں. ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین, وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا, جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے, ایسے میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جیے کس کے لیے تھے, یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے آگے سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا. اس میں سے ایک سوال, پہلا سوال, عمر کہاں فنا کی ہے, جوانی کہاں لگائی ہے. عمر کے بارے میں 2 سوال, جو ٹائم اللہ نے دیا نا 60 سال 70 سال, 2 سوال. اس عمر کا جو گولڈن ایرا ہے وہ جوانی ہے, اس کا علیحدہ, اور باقی ساری عمر کا علیحدہ. ہمیں ہوش بھی آتا ہے تو چلے جوانی تو ہم نے ایکسل کرنا ہے نا, دنیا بنانی ہے. اور دین کی طرف کب آنا ہے؟ جب دنیا بنا کے صحیح کوئی مقام پا لیں گے, تو جب ریٹائرڈ ہوں گے پھر ایک بہت بڑی کوٹھی بنائیں گے, اس کوٹھی کے اندر ایک کمرہ بنائیں گے, اس کمرے کو خانقاہ قرار دیں گے, وہاں بیٹھ کے ہم تصوف کے اوپر کتابیں لکھا کریں گے جو دنیا پڑھا کرے گی, تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. اس کے پیچھے بھی نیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. ماشاءاللہ کیا دین کا کام کر کے دنیا سے گئے. تو عمر پوری, اس کے بارے میں بتاؤ, اس کے اہداف کیا تھے, مقاصد کیا تھے, اور اس میں سے جو جوانی کا دور ہے وہ کدھر لگا کے آئے ہو, اسپیشل جو دور ہے. تیسرا سوال یہ, مال کمایا کہاں سے ہے, خرچ کہاں پہ کیا ہے, اور یہ کہ جو علم ملا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے. یہ 5 سوال ہیں, 2 عمر کے بارے میں, 2 مال کے بارے میں, اور ایک ہے جو سمجھ تھی جو اللہ نے دی تھی, جو اس میں جو آپ تک پہنچی, جہاں جو اللہ نے سیکھنے سکھانے کا موقع دیا, اس پر عمل کی کیا کیفیت رہی. 5 سوالوں کے بغیر کوئی شخص اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. تو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب دیکھیے, جس آدمی کا یہ نقطہ نظر بن جائے, آپ سوچیں نا کہ اس کا طرز عمل کیا ہوگا, یہ زاویہ نگاہ اس کے کیسا کریکٹر اس کا بنائے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. ابھی بھولنے کا مطلب اسی صورت میں ہم پڑھائے ہیں, نہیں پچھلی صورت میں. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, یہ اللہ سے بھولے ہوئے ہیں تو کرتے کیا ہیں, الٹے کام. اس کے سامنے بھی جا کے قسمیں کھاتے ہیں, اتنے بھول گئے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسمیں کھاتے ہیں. تو تم ایسا نہ کرنا, تم غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھنا, یعنی اس کی قدرت کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہے کہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں پتہ ہے کہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کوئی شے اس سے نہیں چھپا سکتے. یہ ہے اسے یاد رکھنے کا نتیجہ. لیکن بالفرض اگر اسے بھول گئے جیسے کہ وہ بھول گئے تھے, تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اچھا, اللہ کو بھول جانا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ اپنے آپ کو بھول جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی جو شخص اللہ کو بھول جائے, کیا وہ اسے بھوک نہیں لگے گی؟ اس کے بعد لگے گی, بلکہ زیادہ لگے گی. کیا کھانا نہیں کھائے گا؟ بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا, بلکہ حیوانوں کی طرح کھائے گا. کیا اس کی اور جو ضرورتیں ہیں جسمانی, وہ اس کو نہیں اسے اکسائیں گی پورا کرنے پر, تسکین پر اکسائیں گی؟ تو یہ اپنے آپ کو بھول جانے کا کیا مطلب ہے؟
غافل تو نرا صاحب ادراکی نہیں ہے، مطلب تو ایک حیوانی نہیں ہے جس صرف تمہارے آواز سے خمسہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ نے کوئی روح بھی ودیت کی ہے، اس کو بھول جاؤ گے، روحانی تقاضے بھول جاؤ گے، اپنی روحانی نشو و نما بھول جاؤ گے۔ یہ بھی بھولنے کی علامت ہوگی کہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھو گے۔ اور اس وقت پوری دنیا کو آپ دیکھیں، ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر یہ مانا جاتا ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، حیوان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس ذرا تھوڑا ایوالوڈ حیوان ہے، باقی ذرا کافی ابھی نیچے رہ گئے، انسان ذرا اوپر آ گیا۔ اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ حیوانوں میں ایک ممتاز حیوان ہے، باقی ہیں حیوان ہی۔ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اگر اللہ کو نہیں پہچانو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہچان سے، حقیقی پہچان سے محروم کر دے گا، تم اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے۔ وہ ایک نے کہا حیوان ہے، ڈاروین صاحب نے بتایا حیوان ہے، وہ اوپر سے دوسرے آ گئے، ایک نے کہا یہ یعنی اس میں سیکسول انسٹنکٹ جو ہے نا وہ سب سے سٹرانگ ہے، پوٹنٹ ہے۔ ایک نے کہا نہیں، اڈلر نے کہہ دیا جی کہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے۔ مارکس نے آ کے بتایا نہیں، بھوک ہے، پیٹ میں روٹیاں نہ ہوں تو کوئی مزہ نہیں آتا زندگی کا، تو اصل چیز تو بھوک ہے۔ تو صرف اتنا اختلاف ہے، حیوان ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور پوری دنیا ان فلسفوں کو مانتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھول چکے۔ یہ وہ بات ہے جو اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، اپنے آپ کو پہچانو۔ جو تم اپنے آپ کو ایک عام حیوان سمجھ کے تو پوری زندگی کو حیوانیت کی بنیاد پر بسر کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اپنے آپ کو بہت گھٹیا بنا لیا ہے، اپنی جبلتوں کا اسیر کر لیا ہے، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اور یہ وہ بات ہے جو اس شعر میں آئی ہے جو میں نے آپ کو سورہ حدید کے شروع میں سنایا تھا شاید، کہ جس میں وہ کہتے ہیں یہ مردان خود آگاہ اور خدا مست۔ آپ اپنے مقام سے آگاہ ہو گئے تو اللہ کی محبت میں جو ہے نا وہ پوری طرح مست ہو گئے، اس کی محبت کے اسیر بنو گے۔ اپنے آپ ہی سے نہ آگاہ ہوئے تو حیوان سمجھو گے، تو پھر کون خدا، کون آئیڈیل، کیسا آدرش، کیسا نصب العین، کیسا مقصد حیات، یہ سب اس سے غافل ہو کے نری حیوانی سطح پہ گر جاؤ گے۔ تو سزا تو فوری مل گئی، مقام بلند سے گر گئے، خود اپنی نگاہوں میں گر گئے۔ تو ان لوگوں کی، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، پھر یہی فاسق ہیں، چونکہ اپنے آپ کو حیوان سمجھتے ہیں، لہٰذا اپنی جبلتوں کے غلام ہو گئے۔ اس جبلتوں ہی کی غلامی کا ذرا جو ہے نا زخرف القول والا نام مزین کیا ہوا ڈیکوریٹڈ نام جو ہے نا وہ لبرلزم ہے۔ میرا جسم میری مرضی ہے، میرا ملک میری مرضی ہے، تو میں من موجی انسان ہوں، جو میرے دل میں آتا ہے وہ کر، میں باپ کی بھی نہیں سنتا۔ دیکھیں نا یہ سارا کلام کتنا حسین معلوم ہوتا ہے، یار بڑا آزاد خیال انسان ہے، باپ کی بھی نہیں سنتا۔ یہ اپنے آپ کو بھولنے کی علامت ہے۔ انسان کو ان حدود و قیود کا پابند رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کی کمیوں کے ازالے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی نشو و نما کے لیے، جیسے آگے آئے گا اس کی طرفوں کے لیے یہ اللہ نے اسے دی ہیں۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یعنی اپنا بنے گا تو میرا بھی بن ہی جائے گا۔ کوئی تو بنیاد ہو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں جو تقابل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ مسابقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی آپ نے کوئی جسے کہنا آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں نہیں کہ اس کے پاس کتنی دنیا ہے اور آپ کے پاس کتنی دنیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا کامیاب ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ تقابل نہیں ہے۔ تقابل یہ ہے کہ جنت کی طرف سفر میں وہ آگے ہے یا آپ پیچھے ہیں، یا آپ آگے ہیں یا وہ آگے ہیں، یہ ہے اصل میں دیکھنے کی اور سوچنے کی بات۔ دیکھیں پورا مختلف نقطہ نظر ہے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یہ جو جنت والے ہیں یہ مراد پانے والے ہیں۔ اب جو اگلی آیت ہیں بظاہر ان تین آیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں، چلیں پھر جوڑتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ اس قرآن کو اگر ہم اتارتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
اور یہ مسالے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اس میں ایک اور غور و فکر کرنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی جو تجلی ہے اس کا بھی یہی اثر ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، پہاڑ پھٹ گیا، دب گیا، یعنی اللہ کی جو تجلی کا اثر ہے وہی قرآن مجید کا اثر ہے۔ لیکن اصل مثال جس کے لیے کہ یہ بات کہی گئی ہے، پیچھے جوڑیں گے تو کوئی اور مطلب بنے گا کہ وہ جو تمہاری اصلیت ہے، وہ جو تمہاری روح ہے، جو تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے، جو تمہاری خودی ہے، جسے اقبال خودی کہتا ہے، جو تمہاری وہ اصل انائے صغیر ہے، اس کے اوپر ایک مٹیریل شیٹ ہے جبلتوں کی، ارجز کی، انسٹنکٹس کی، اور اس نے اسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو پہاڑ توڑ سکتا ہے، تو تمہاری اس مٹیریل شیٹ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تزکیہ اس کے ذریعے سے ہوگا۔ تم اگر چاہتے ہو نا، تم جیسے گٹھلی پھٹتی ہے تو بیج جو ہے نا وہ درخت کی سوئی نکلتی ہے، تو تم اپنی گٹھلی پھاڑ کے اصلیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو ایکٹیویٹر ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ جو کام بیج کے لیے بارش کرتی ہے وہ تمہارے اس اندر کے بیج کو باہر برآمد کرنے کے لیے قرآن مجید کرے گا۔ یہ ہے اس کا اوپر والی آیات کے ساتھ اس کا ربط۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو جس رنگ میں تم رنگے جاؤ گے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ کون سا ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ ربط سمجھ میں آ گیا؟ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پورا رکوع جڑ جائے گا، پھر تم اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے گویا۔ اور اللہ کا رنگ یہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہے؟ تو توحید کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ قرب الہی کیا ہے؟ محبت الہی کیا ہے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے رنگ میں آپ رنگنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اس جیسے بننا چاہتے ہیں، تو وہ یہ رنگ ہے۔ اس کا پرتو تمہارے اندر اس قرآن کے لنک سے آئے گا۔ جو جوڑنے والا یہ ہے، آپ کو آپ کی شخصیت کو پروان چڑھانے والی کتاب یہ ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں قرآن مجید کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں۔ ایک دعا جو ہے وہ کافی طویل ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن ہے نا، اس کو اپنی برکت سے یہ میرے لیے اسے بنا دے تو وہ چیز کہ جس سے میری زبان چلے، انتطلے کا بہی لسانی، اس کے ذریعے سے میری زبان کو چلا دے۔ وَتُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، اصل میں اس کے لیے میں نے آپ کو سنایا، میرے دل کے اوپر جو ہے اس کو پھاڑنے کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ تو جیسے میں نے کہا نا، اس دل کے اوپر ایک زنگ آ جاتا ہے، ایک مٹیریل شیٹ ہے جو اس کے اوپر آ گئی ہے، وہ کس سے پھٹے گا؟ وہ اس سے پھٹے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کچھ اوپر اس کے آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا ما جلاؤها یا رسول اللہ، اس دل کا زنگ پھاڑنے کا، اتارنے کا طریقہ کیا، جلا کیا ہے، کس ریگمال سے رگڑیں گے تو وہ اترے گا زنگ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ اوپر کیا آیا تھا؟ کل کو یاد رکھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ موت یاد رکھنے کی بات آ گئی۔ اور قرآن مجید ہے کہ جس سے وہ دل کے اوپر جو آیا ہوا ہے غلاف وہ پھٹے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کا رنگ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ هو اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے، یعنی وہ جو بھی آپ کے سامنے جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی ملکوت السماوات والارض وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے، یہ چیزیں بار بار پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی ہیں کہ اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ یہ کائنات رواں دواں ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا، اب دیکھیے نا، الہ حاکم کوئی نہیں، بادشاہ کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ الملک القدوس، اب دیکھیے اگلی بات کیا ہے، بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ تو بڑے اکڑ خان ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، پاک باز بادشاہ، الملک القدوس، پاک ذات ہے۔ السلام، وہ بادشاہ ہے جو سلامتی ہے۔ المومن، وہ بادشاہ ہے جو امن دینے والا ہے۔ المہیمن، پناہ میں لینے والا ہے۔ العزیز، زبردست ہے۔ الجبار، دباؤ والا ہے۔ المتکبر، عظمت والا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے اور کسی کو نہیں، وہ اسی کے لیے خاص ہے، تو وہ عظمت والا ہے، ایسا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ وہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، نکال کھڑا کرنے والا، اور مصور، صورت کھینچنے والا، صورت بنانے والا ہے۔ یہ اصل میں یہاں تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔
ویسے تو ایک لفظ خالق میں پوری ساری تخلیق کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں خالق کے لفظ کا محدود معنی کرنا پڑے گا، وہ پورا معنی نہیں کریں گے۔ وہ محدود معنی کیا ہے کہ کوئی بھی شے جب آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نقشہ آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ چلو انجینئر لوگ تو خیر زیادہ ان کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن چلیں ایک چولہا ہی مٹی کا آپ بناتے ہیں نا گارے سے، تو وہ چولہے کی شکل پہلے آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا شے بنانی ہے، یہ گویا آپ کے ذہن کا تخیل یا تصور ہے، اس کو آپ کہیں گے آپ نے جو شے ذہن میں تصور قائم کیا وہ خلق کیا آپ نے اپنے ذہن کے اندر، ایک تخلیق بنائی ہے۔ الباری، اس تخلیق کو نکال کر جب آپ اس کو ایک صورت دے دیں گے ڈھانچے کی رف سی، اسے جب گارا اس کے ساتھ لیپ دیں گے تو یہ گویا اب وہ صورت بن گئی جسے آپ نے کہا وہ جو اندر کا خیال تھا اس کو ایک آپ نے عملی صورت میں نکال کھڑا کیا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اب تیسرا مرحلہ ہے اس کی نوک پلک سنوارنے کا، اس کی صفائی کا، فنیشنگ کرنے کا، فنیشنگ ٹچز دینے کا، یہ ہے تصویر کشی کرنا۔ تو اب پہلا ہو گیا الخالق، دوسرا ہو گیا الباری، تیسرا ہو گیا المصور۔ تو ذرا اب دوسری طرح دیکھیں آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو پہلا یعنی وہ ایک اسکیچ بنایا اس نے ذہن کے اندر کسی انجینئر نے، آرکیٹیکٹ نے، پھر اس کو صفحات پہ منتقل کیا، پھر وہ سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ یہ سٹرکچر کھڑا کر دیا تو یہ باری پورا ہو گیا۔ ایک باری وہ ہے جو اس نے صفحے پہ لکھ لیا، چلیں ایک درجے میں تو دماغ سے نکال کر اس نے اس کا ایک نقشہ بنا دیا، اور اس نقشے کے مطابق اب جب اس نے پوری طرح وہ سٹرکچر کھڑا کر دیا تو یہ مرحلہ باری والا پورا ہو گیا۔ اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا اب اس کی فنیشنگ ہے، اور فنیشنگ پہ بھی سٹرکچر جتنا خرچہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ مصور ہے۔ هو اللہ الخالق اچھا یہ صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے، باقی جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں تو یہ خلق کی جو معاملہ ہے نا یہ کوئی اور نہیں کرتا، یہ صرف انسانی چیزیں بناتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو یہ چیزوں کے نام سیکھنے کا مطلب یہ ان کے کام سے آشنائی، کون سی چیز کس کام آئے گی، سیمنٹ کیا کام کرے گا، پتھر کیا کام کرے گا، مختلف چیزیں کس کام آتی ہیں۔ یہ جتنا ہمارا سائنٹیفک نالج ہے یہ در حقیقت علامہ آدم الاسماء ہی کا مظہر ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، خاصے کے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر